بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی اور آپ کی خدمت میں آج ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا کے ساتھ حاضر ہوں۔ معصوم امام سے آج کے دن کی دعا یوں نقل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم أعني فيه على صيامه قيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين۔ آج کی دعا میں بھی 3 فقرات پائے جاتے ہیں، 3 جملے ہیں، یا یوں کہوں کہ ایک دعا میں 3 دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی دعا فرمایا اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، پروردگارہ ماہ رمضان کے روزے اور نماز اقامہ کرنے پر میری مدد فرما۔ 2 کلمے استعمال ہوئے اس میں، صیام اور قیام۔ صیام یعنی روزہ اور قیام یعنی کھڑا ہونا، لیکن عام طور پر جب قیام صیام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی نماز کے ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں مراد نماز ہے۔ نماز کو قیام بھی کہا گیا ہے کیونکہ نماز میں زیادہ تر انسان کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اکثر اس کا کھڑا ہونا والی پوزیشن ہوتی ہے، لہٰذا اسے قیام بھی کہا گیا ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں مستحب نمازیں اور بہت سی عبادتیں نماز کی صورت میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر انسان اس وقت کو غنیمت سمجھے، جتنا ہو سکے اس ماہ میں، اس مہینے میں نمازیں پڑھے، بہتر، اور خصوصاً نماز شب کہ شاید ایک ماہ، ایک مہینے 30 دن تک پڑھنے سے اسے اس عبادت کو مسلسل اپنی زندگی میں انجام دینے کی عادت پڑ جائے، اور پروردگار عالم بعد میں اسے توفیق دے کہ یہ ساری زندگی اس عبادت کو کرتا رہے۔ اور ایک اور نقطہ جو اس فقرے کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ پروردگار تو میری مدد کر، یعنی توحید افعالی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ سب کاموں کا سرچشمہ اسی کی قدرت ہے، اگر اس کی توفیق نہ ہو تو میں نہ روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ نماز پڑھ سکتا ہوں۔ بس اگر وہ میری مدد کرے گا تو یہ اعمال مجھ سے انجام پائیں گے۔ دوسرا فقرہ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ۔ ویسے تو یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہمیں گناہوں سے اور لغزشوں سے پروردگار محفوظ رکھے، لیکن کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور شاید اس نقطے کی طرف توجہ ہو کیونکہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بہترین وقت ہوتا ہے اپنے نفس کی تربیت کرنے کا۔ انسان بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، وہیں اسے بھوک و پیاس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پر ممکن ہے غصہ آ جائے، کسی کو برا بھلا کہہ دے۔ تو یہ تربیت کا بہترین وقت ہے کہ پروردگارہ جس طرح سے میں ان مفترات سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، پروردگارہ اسی طرح مجھے توفیق دے کہ میں اپنی آنکھ کو، اپنی ناک کو، اپنے کان کو، ان تمام چیزوں پر کنٹرول کر سکوں۔ فیضان محترم، اس مہینے کے اندر
بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان برائیوں سے بچائے۔ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، الورع عن محارم اللہ، اپنے آپ کو بچانا، ان تمام چیزیں جو پروردگار عالم نے تم پر حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا وَارْزُقْنِی فِیہ ذِکْرَکَ بِدَوَامِہ، پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرے ذکر میں مشغول رہوں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے ذکر پروردگار، یہی ذکر ہے کہ جو انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر ذکر حقیقت میں ہو، اگر ذکر ہو، لقلقہ زبانی نہ ہو، اگر انسان خدا کی یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو ممکن نہیں کہ وہ کسی گناہ کے قریب جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے خدا حاضر و ناظر ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر مسلسل ذکر کرنے کی توفیق ہو جائے تو عزیزان محترم یہی مقام عبودیت ہے، یہی مقام بندگی ہے کہ جو پروردگار عالم کی بہت عظیم نعمت ہے، ذکر پروردگار۔ بلال حبشی امیہ کا غلام تھا لیکن رسول کا پیروکار تھا۔ ایک دن جب اسے امیہ کو پتہ چلا تو آ کر کہا اے بلال کیا تم رب محمد کو سجدہ کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ بس وہیں سے عذاب شروع کیا، لیکن اس کی زبان پہ صرف ایک ہی جملہ تھا، احد احد۔ اسلام لے کر آیا، رسول کی خدمت میں آیا، اذان دینا شروع کی۔ جب اذان دلوائی تو اب شین کو سین کے ذریعے جناب بلال تلفظ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ منافقوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ آخرکار بلال سے کہا گیا کہ بلال اذان مت دو۔ ادھر جبرائیل آئے، کہا بلال کے علاوہ کسی اور کی اذان قبول نہیں، میں بلال کے سین کو شین کی جگہ قبول کرتا ہوں۔ یہ بلال کا مقام، یہ ہے ذکر، یہ ہے مقام ذاکرین۔ بے توفیق کا یا ہادی المضلین، اے گمراہوں کو ہدایت کرنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔